الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدین۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا، سو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل پڑا ہے جی، تو سب سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب کہاں پہ جا کے ملتا ہے؟ آپ کا نام نامی اسم گرامی موسیٰ بن عمران بن قاہث بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب ابراہیم علیہ السلام تک جا کے پہنچتا۔ علماء سیرت نے یہ لکھا ہے، یہ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 1 میں یہ شجرہ شریف موجود ہے۔ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی انبیاء کرام علیہ السلام کے شجرے کے بارے میں نے عرض کیا ہے پیچھے، اور گزارش یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے شجرے یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی گھر میں ان بزرگوں کے شجروں کی برکت سے اللہ برکت رکھے گا، مصیبتیں بلائیں ٹلتی رہیں گی۔ اللہ والوں کا نام لینا اور بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ باعث برکت ہے۔ علماء سیرت کہتے ہیں کہ جو مصر کے بادشاہ گزرے ہیں ان کو کاہن فرعون کہا کرتے تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور جدید جو یہ تحقیق ہوئی ہے، آج کل بڑی تحقیق سامنے آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی رمیسس ثانی کا بیٹا منفتاح تھا، اس کا نام منفتاح تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرایا۔ ٹھیک ہے جی، رمیسس ثانی کا بیٹا منفتاح تھا۔ اس کا دور حکومت 1292 قبل مسیح سے لے کر 1225 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ اور بنو اسرائیل کا کاہنوں نے یہ فرعون سے کہا کہ بنو اسرائیل میں اب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری یہ جو اتنی بڑی سلطنت ہے، اس سلطنت کا خاتمے کا سبب ہو۔ آج آپ دیکھیں نا جی، 2023 کا آخری ایام چل رہے ہیں، ہاں جی، نومبر آ گیا، 1 مہینہ باقی رہ گیا۔ 2023 کی آج کی تاریخ تک جو فرعون کی تعمیرات ہیں نا، اس کو کوئی ڈی کوڈ نہیں کر سکا۔ فرعون کی تعمیرات کو آج بھی ایک معمہ اور ایک ایسا لا ینحل قسم کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جس کی آج تک کوئی جو ہے نا جی آپ کے پاس ریمیڈی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ایسی بن سکتی۔ حتیٰ کہ ان احراموں میں سے ایک لاش ایسی بھی نکلی جو ایک پنک کلر کے سالٹ پانی کے اندر تھی، اور جس وقت اس کا وہ تابوت کھولا گیا تو بالکل تر و تازہ تھی، اور تحقیق ہوئی کہ یہ 3000 سال پرانا، 3000 سال پرانا، یعنی پرانا، اور بالکل لاش ٹھیک ہے۔ اور جیسے اس لیکوڈ سے انہوں نے وہ لاش نکالی تو سڑنا شروع ہو گئی۔ اس کا جب تجزیہ کیا، مزے کی بات ہے وہ لیکوڈ بھی نہیں وہ پتہ چلا سکے کہ اس کی ریمیڈی کیا ہے۔ اس حد تک وہ لوگ ٹیکنالوجی میں آگے تھے۔ یہ جو ہماری خوش فہمی ہے نا جی کہ اس موبائل صرف ہم استعمال کرنا جانتے ہیں، ہیلی کاپٹر یا یہ چیزیں، یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ یہ سارا کچھ ہم نے بنایا ہے۔ پہلے جو انسان تھے وہ بیوقوف تھے، یہ پہلے انسانوں کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں۔ احرام مصر بھی موجود ہے، اس کے اوپر نقاشی بھی موجود ہے۔ وہاں کے آپ نقاشیوں میں دیکھیں تو ہوائی جہاز بھی موجود ہے، ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے، جدید ترین۔ اور مزے کی بات جو آج یہ سائنسدان جس حد تک یہ پہنچے، وہ کہتے ہیں جی وائرلیس بجلی سسٹم ان کے پاس تھا۔ وہ بجلی کا سورس زمین سے نہیں، آسمانوں سے بجلی لیتے تھے، اور وائرلیس کے ذریعے جو آئندہ جس طرح ہمارے فون وائرلیس ہو گئے، آئندہ ہمارے میٹر بھی وائرلیس ہو جائیں گے، وہ بجلی پیدا کہیں اور کریں گے اور پرووائڈ کہیں اور کریں گے۔
یعنی وہ لوگ اتنے اس حد تک آگے گزر چکے تھے ٹیکنالوجی میں، بغیر اے سی کے وہ عمارتیں ایسی بنانا جانتے تھے کہ اندر کا ٹیمپریچر 20 سے زیادہ نہ ہو، وہ ایسی عمارتیں بنانا قبلہ وہاں پر آج بھی احراموں کے اندر آپ کوئی چیز رکھ دیں اور ایک چیز اس کے اندر رکھ دیں ایک باہر رکھ دیں تو اس کے سڑنے کا جو ہے وہ دورانیہ جو اندر پڑی ہوئی ہے بہت کم ہو جائے گی۔ باہر 1 گھنٹے میں سڑ رہی ہے تو اندر جا کے 24 گھنٹے میں سڑے گی۔ اس حد تک جو ہے انہوں نے ترقی کر لی تھی۔ تو جب فرعون کو یہ پتہ چلا نا کہ ایک بچے کی خاطر میری ساری یہ سلطنت، یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سارا کچھ عیاشی میں عیاشی ختم ہو جائے گی، انہوں نے کہا قتل کر دو سارا بچوں۔ بیڑا غرق وہیں پہ ہوتا ہے حضرت صاحب جہاں پہ توہمات ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائیں۔ ہمارے آج کے معاشرے میں اور یہ کاہنوں کے دور میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس وقت وہ کاہنوں نے، جادوگروں نے مت مار دی فرعون کی، بیڑا غرق کر دیا۔ آج دے ساڈے پیران نے ساڈا بیڑا غرق کرتا۔ یہ جتنے عامل، جتنے بھی تویز باز بیٹھے ہوئے نہ ساڈا بیڑا غرق کر کوئی شے ہور ہوے نہ ہوے سیدھا تانوں کہندے نے تواڈے تے کالا جادو ہو گئے چال۔ اور کوئی اور مائیاں تے انج نس نس کے ہوندیاں نے، ہائے ہائے ہائے۔ او پھر جڑا کہندا تیری سس نے تیرے تے کیتا جادو تے نوح نس کے کہندی آہو میری سس تے مینوں چاہندی نہیں۔ سس آ جائے تے کہندے تیری نوح نے کیتا تیرے تے، بہن آ جائے تے تیری بہن نے کیتا تیرے تے۔ لو جی ایسے زبردست قسم، کون سا ایسا گھر ہے جس میں یار ساس بہو میں چپکلش نہیں ہوتی؟ کوئی گھر بتا دیں؟ بہنوں میں کہاں نہیں ہوتی؟ ہلکی سی بھی دراڑ کہیں پہ آئی ہو نا تو یہ حرام خور ایسا زبردست فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بلا الامان الحفیظ۔ میرا ایک دوست ایسے چبلوں کے ہاتھ ایک چڑھ گیا، انہوں نے کہا تیرے تو جادو ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا اچھا جی اس دا حل دسو۔ انہوں نے کہا جی کفن ترانا پائے گا۔ وہ بھی زندہ ہے، ساتھی بیچارہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ وہ کفن 48,000 روپے کا آتا، کہتا جی اندر نال ساری باقی چیزاں لگن گیاں ہیں جی تے پھر جڑا ہے نا جی یہ کفن ترے گا۔ وہ 48,000 روپے لے جی ایک باری۔ انہوں نے کہا جی حالی تیرے تے اثرات باقی نے، 2 3 4 5 6 وہ 7 کفن 6 7 کفن انہیں اندر ترات تے کہندے جی دریائے سٹاں گے تے جدو کفن تیرا ترے گا نا ادو تو جڑا ہے نا جی جادو دے صحیح جڑا ہے نا نکلے گا۔ تو ظاہری بات ہے وہ کفن پانی کا ہوتا ہے اور وہ اپنا کپڑے کا ہوتا ہے، جب پانی میں ڈالیں گے کپڑے نے تو ڈوب بھی جانا ہے۔ یہ کون سا کپڑا ہے؟ وہ ایسا ہے وہ پیراشوٹ کا جو اوپر ہی ترتا رہ جائے گا ہے جی۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا یار مفتی صاحب میں بڑا پھنسیا پیا، میں کہ کی ہوئے اس طرح میں پھنس گیا تے میرے تو جادو جا ہی نہیں رہا۔ میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا اللہ دے بندے 6 تو کفن ترا دیتے ہیں، 48,000 روپے دا تو خرچہ کر دیتا ہے۔ اے میرے اگے 2 جہان دا بادشاہ پیا، تو اگر مسجد اتنا پیسہ لا دینا نا تو تینوں قلبی سکون بھی ملنا سی، تیری مصیبتاں بھی آسان ہو جانیاں سی۔ تو کتنے پھنس گیا؟ لے کے چل مینوں۔ ایک تو اس کا دماغ ٹھیک کیا، پھر اس جا کے جو ہے اس عامل کا دماغ ٹھیک کیا۔ حضور ایک کو آپ ماریں گے نا دوسرا نکل آئے گا، دوسرا تیسرا۔ اب تو جناب باقاعدہ پورے نا ایڈورٹائزمنٹ کروائی جاتی ہے، دعا کروانے والی باجی، دم کروانے والی باجی ہے نہیں۔ وہ پہلے تو بابے نہیں سن مکتے، ہوں باجیاں بھی آ گئی ہیں۔ دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے ان عاملوں نے، ان تویز گنڈا کرنے والوں نے، اور ان تمام جو ہے نا جی سائیکی سمجھنے والے، تھوڑی سی بھی خاندانی سیاست کو سمجھنے والے، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو ان کاہنوں نے فرعون کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ 9 مولود اس نے بچے قتل کرنا شروع کیے۔ 70,000 بچہ جس وقت قتل کر دیا گیا، 70,000 حمل گرا دیے گئے۔ تو پھر بنی اسرائیلوں نے کہا یار کچھ تھوڑا جہا عقل نو ہاتھ مار، تیری مہربانی، سارے قتل کر دیں گا تو ساری نوکری کنے کرنی؟ بھئی سارے بنی اسرائیلی سارے غریب مار دے ہو گئے۔ یہ جو آج ہمارے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے نا غریب مار دو، انہوں نے پتہ ہی نہیں، انہوں نے ساری زندگی اپنے بچوں تو کام کرانا سکھایا ہی نہیں۔ نوابوں دے پتر نواب، ہاں جی، یہ جتنے بھی ایلیٹ کلاس ہے حضرت صاحب یہ خود چک کے پانی نہیں پیندے گلاس کا، یہاں دی تو ہر شے دا نوکر ہے۔
ہر ایک چیز کا ایک نوکر ہے. انہوں نے کہا اگر سارے بنی اسرائیلی مار دو گے ہماری نوکری کس نے کرنی؟ گھر میں جھاڑو کس نے کرنا ہے؟ برتن کنے دھونے نے؟ صفائیاں کنے کرنیاں نے؟ ساڑی چنڈا لاٹھیاں ساڑا ظلم و ستم کنے سہنا ہے؟ پھر اس نے کہا اچھا پھر کی کیتا جائے؟ کہا 1 سال بچے مار دو 1 سال زندہ چھوڑ دو. حضرت آپ آج یہ وہ نا میں آپ کو آج اسی مثال پہ آج میں ختم کرتا ہوں. سرکس والے دن ماڑے آ گئے، سرکس چل لی نہیں ان کی. انہوں نے کیا کیا؟ سرکس چلانا آسان تو نہیں ہے نا. انہوں نے سرکس کے اندر جو شیر رکھے ہوئے تھے، شیر، وہ انہوں نے جنگل میں چھوڑ دیے. سرکس کے شیر کیا کرتے ہیں؟ اپنے مالک کی جو ہے نا جی وہ آرڈر کے اوپر کرتب کرتے ہیں. ہاں جی، ڈانس کر لیا، اچھل کود کر لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. انہوں نے کبھی کسی شکار کو خود کر کے نہیں کھایا. بنا بنایا شکار ان کے سامنے آ جاتا تھا وہ کھا لیتے. جب انہوں نے جنگل میں چھوڑا، اب شیر کی عادت بنی ہوئی تھی دبا کے کھانے کی اور ویلیاں بہ کے کھانے. شیر جناب جنگل میں گھومے پھرے، کوئی اس کو دانا، اس کو کوئی گوشت ہی نہ ڈالے، وہ کھانا نہ ڈالے. جنگل کے اندر کتے موجود تھے. انہوں نے جس وقت اس بات کا ادراک کیا کہ یہ جو شیر ہے ایک تو اناڑی ہے، دوسرا اس کو شکار نہیں کرنا آتا، وہ جنگل کے کتے اکٹھے ہوئے، انہوں نے جناب اس شیر کے اوپر حملہ کیا اور شیر کو چیر پھاڑ کے کھا گئے. شیر نے ساری زندگی خود شکار کر کے کھانا سیکھا ہی نہیں، ساری زندگی وہ سرکس میں رہا. جیسے ہی وہ جنگل میں آیا ہے کتوں نے چیر پھاڑ کے کھا لی. یہ جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے نا اپنے بچوں کو یہ سرکس کا شیر بنا رہی ہے. یہ بھی حقیقی زندگی کے اندر آئیں گے تو جو یہاں پر بھیڑیے بیٹھے ہوئے جب وہ ان کو نوچ کے کھائیں گے نا. حضرت صاحب عراق کے اوپر جب حملہ کیا نا امریکہ نے، تو جو عراق کا بادشاہ تھا، ہاں جی، اس کا بیٹا افغانستان کی غاروں کے اندر حضرت صاحب پناہ لینے پر مجبور ہوا. اور کیفیت یہ تھی جس کے لیے پیرس میں نئی سے نئی خوشبو ایجاد کی جاتی تھی، وہ استعمال نہیں ایجاد کی جاتی تھی اس کے لیے. دنیا میں کسی نے وہ خوشبو استعمال نہیں کی ہوتی تھی جو پیرس والے اس کے لیے ایجاد کرتے تھے. حضرت صاحب جدو حالات نے انج پلٹا کھا دیا نا تو پھر عالم یہ تھا اس کی یہ 2 انگلیاں زخمی تھیں اور گندی ٹاکی اس نے اپنی انگلیوں کے اوپر باندھی ہوئی تھی. جو لینڈ کروزر تو ایویں ان کے لیے گھٹیا سی چیز تھی، دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑیوں کے اوپر ملکہ برطانیہ کے ساتھ کھانا کھانے والا، عیاشیاں کرنے والا، اربوں خربوں کا مالک، جب زندگی نے پلٹا کھایا گندے سے کمبل کے اندر پھٹی ہوئی ٹاکیوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کو وہ کر کے وہ بیٹھا ہوا تھا. بہادر شاہ ظفر دا نہیں تسی حال ویکھیا؟ ساڈے اپنی اتنے مثالیں موجود، ساری زندگی شہنشاہی کی تھی لیکن جدو مرن لگا ایک فقیر دی زندگی اندر نالوں بہتر سی. کم از کم فقیر خود مانگ کے تو کھا سکتا ہے، ایک مزدور کی زندگی اس سے بہتر تھی، کم از کم مزدوری کر کے تو کھا سکتا ہے. حضرت ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سیکھی ہے، دعا کرتے رہنا یا اللہ ساری زندگی آخری دم تک کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، خاص کر اپنی اولاد کا محتاج نہ کرے مولا. جب تک زندہ رکھے اپنے دم پہ زندہ رکھے اور چلتے پھرتے موت عطا فرما دے. موت سے پہلے اللہ محتاج نہ کرے کسی کا. آخری دم تک بندہ کما کے خود کھائے، وہ تھوڑی کھائے وہ زیادہ کھائے. محتاجی تو نہیں نا قبلہ، محتاجی تو نہیں، اپنی بندہ کر کے کھا رہا ہے یار آخری دم تک. اور ذرا سا بندہ اولاد کے وہ ہوا نہیں، محتاج ہوا نہیں، لو جیوں دے نخرے ہوئے کھانا جاتے. اپنی عیاشی کے لیے ہمیں حضرت صاحب 1 لاکھ روپیہ بھی کم نظر آتا ہے کہ ہم بازار جانے لگے ہیں، کم از کم جیب کے اندر 1 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، ہم نے شاپنگ کرنی ہے. اور اگر وہی 1000 روپیہ، 1 لاکھ نہیں 1000 روپیہ مسجد کے چندے میں ڈالنا پڑے یا باپ کی جیب میں ڈالنا پڑے، یہ دونوں برابر. باپ کی جیب میں ڈال دے یا مسجد کے، بہت ہی زیادہ لگتے یار انے پیسے. وہ اللہ کے بندے جو تیری سیونگ ہو رہی ہے
ادھر تو کیا سوچ رہا ہے اور جو سوائے ہلاکت کے ادھر کیا سوچ رہا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.